صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر آپ تمام کو خوش آمدید آج کی اس محفل میں. میرے ساتھ قابل احترام جناب سمیع اللہ ملک صاحب بیٹر ٹروتھ سے میرے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں. ان کا بہت شکریہ, ان کے وقت کا بہت شکریہ. الحمدللہ اللہ کرے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل رہیں تاکہ ان کے تجربے سے, ان کی نالج سے میں آپ ہم تمام فائدہ لے سکیں. پروگرام آج یقیناً محرم الحرام کے حوالے سے ہی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میں آپ اپنی زندگیوں کو ان کے لیے بتاتے ہیں اور ہماری ہر کوشش, ہر کاوش اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہے. اینی ویز محرم کا مہینہ, اور میں تھوڑا سا کوئکلی ذرا سا بیک گراؤنڈ کی طرف لے کے چلوں گی. حضرت عثمان کی اسیسینیشن ہوتی ہے. حضرت عثمان کے بعد حضرت علی جو ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ, وہ خلافت کا منصب سنبھالتے ہیں. اور اس سے پہلے مدینہ پاک دارالخلافہ ہوا کرتا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دارالخلافہ جو تھا وہ کوفہ بنا دیا. حضرت علی کا جو ٹینیور تھا یہ 656 ہجری سے لے کے 661 ہجری تک تھا. جب حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں تو امیر معاویہ نے حضرت علی سے کہا کہ جن لوگوں نے اسیسینیٹ کیا تھا حضرت عثمان کو, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. مگر پھر اس کے بعد جو بھی ہوا 656 میں, یعنی اپنی خلافت کے فوراً بعد ہی حضرت امیر معاویہ سے ان کی جنگ بھی ہوتی ہے. مگر پھر اس کے بعد ایک پیکٹ ہو جاتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پیکٹ ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے, وہ حضرت علی کے جو ساتھی تھے ان کو پسند نہیں تھا. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ 30 ایئرس آفٹر حضرت علی کو بھی اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم ہمیشہ سے اختلافات کی زد میں رہے. حضرت علی وہ بچہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, وہ بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرورش پایا, وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, وہ شخص جو خاتون جنت کے شوہر تھے. چلیے جی, پہلی بات یہاں. اس کے بعد ظاہر ہے امیر معاویہ جو ہے وہ ان فورس آ جاتے ہیں. حضرت جناب امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید ٹیک اوور کرتے ہیں. یہ یزید امیر معاویہ کی عیسائی بیوی سے پیدا ہوئے تھے اور ظاہر ہے ان کے دل میں جو بھی خنث تھی یا جو کچھ بھی تھی, انہوں نے پھر دارالخلافہ کوفہ سے دمشق کی طرف منتقل کیا, جو بہت سے لوگوں نے ناپسند کیا. یہاں پہ 3 لوگوں کی خاص جنہوں نے جو آگے بڑھ کے جنہوں نے آواز اٹھائی, اس میں ایک زبیر ملک تھے, ایک حضرت عثمان کے شاید بیٹے تھے, اور ایک حضرت امام حسین تھے. مگر اب جب حضرت امام حسین جو ہیں, یہ ظاہرہ یزید اپنی آخری حربوں کے اوپر آ جاتے ہیں. حضرت امام حسین نکلتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ بدو تھے, ان کے خاندان کے تقریباً 70 افراد تھے. بدوس تو رستے میں سے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کی جو صورتحال ہے جناب سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اپنی اولاد بہت پیاری لگتی ہے, اور اولاد سے زیادہ اپنے بچوں کے بچے, وہ کہتے ہیں نا کہ اصل زر سے زیادہ ان سے پیار ہوتا ہے, اپنے بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے حضرت امام حسن اور امام حسین. اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں اور میں ٹھنڈے دل سے اس رشتے کو محسوس کروں تو تنہائی میں بھی انسان کی آنکھیں بھر آتی ہیں, اور پریکٹیکلی دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے, جن کی خاطر ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کے نواسے. پھر میں اپنے دل کو دلاسا دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز پلانڈ ہے. یعنی بیٹے دیے, بیٹے دے کے واپس لے لیے, بیٹی سے بیٹے ہوئے, ان کی شہادت ہو جاتی ہے, مگر ان کا نام تا قیامت رہے گا. جناب سمیع اللہ ملک صاحب تفصیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے. سمیع اللہ ملک صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک.
یہ الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. سمیع اللہ ملک صاحب، دنیا اسی طرح چلتی رہتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. آپ وہ چراغ جس کی روشنی ہمیں ملتی ہے، اور آپ کے تجربے سے، آپ کی پڑھنے سے اگر ہمیں بیٹھے بیٹھے علم مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کا. حالانکہ مجھے احساس ہے آج اپنے ایک بہت بڑے دوست کے حوالے سے آپ خود بھی بہت مصروف تھے، مگر اس پروگرام کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے تھے. شکریہ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ. جی سر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا اور کروڑوں درود کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ابھی میں نے سورہ بقرہ کی جو آیت آپ کے سامنے ایک پڑھی ہے، ایک ٹکڑا پڑا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. بہن، گزارش یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا آغاز فرما دیا اس گفتگو کا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت اور سارا واقعہ، اور واقعی یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے جو آپ نے پہلے ہی بنیاد بنا کے اپنے سامنے پیش کر دیا اپنے سامعین کے سامنے. دراصل آج کا جو پروگرام ہوگا میں اسے تھوڑا سا باقی پروگراموں سے ذرا ہٹ کے اس لیے کرنا چاہتا ہوں، لیکن تاریخی حقائق اور شواہد کے ساتھ آپ سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہمیں یوم عاشور کے بارے میں، واقعہ کربلا کے بارے میں بہت سی چیزوں کا علم ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں. ہر سال ان کی یاد بنائی جاتی ہے، عہد و پیمان بھی کیے جاتے ہیں، اور دکھ و صدمہ بھی کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اور ہونا بھی چاہیے، درست ہیں. اور لیکن میں آج آپ کے سامنے اس واقعے کی وہ تاریخی حقائق، اس کے جو پس منظر جو کبھی کسی نے بیان نہیں کیے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں تاریخی حقائق سے وہ چیزیں ساری ثبوت کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ سامنے پیش کی جائیں. مگر میں اپنی کریکشن ایک کرتی چلوں. جب یہ مخالفت ہوئی تھی امیر معاویہ کی، یزید کے دارالخلافہ کو چینج کرنے میں، تو اس میں عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت ابوبکر صدیق ان کے بیٹے تھے، اور امام حسین تھے. میں نے جی شاید بالکل حضرت عثمان بالکل. کہہ دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے. آپ نے تاریخی لحاظ سے بالکل درست کہا، بالکل بات درست ہے. اس میں اس کو انڈورس کر کے چلوں گا، اس میں کوئی شک نہیں. اور دراصل پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے توسط میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز، یعنی ہجری سال کا آغاز جو ہے ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے. سابقہ جو ہے وہاں وہ بھی اس ماہ کو بڑا معظم سمجھتے ہیں، ہماری جو پچھلی امتیں گزر گئی ہیں. اور آج بھی ماہ محرم کی عظمت سے کسی کو انکار تو نہیں ہے، اور خصوصاً یوم عاشور جو محرم کی 10 تاریخ تو ملت اسلامی کا بڑا ہی ناقابل فراموش دن ہے. گو اس کی وجہ تسمیہ میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، اور اس کی وہ مختلف توجیحات بھی بیان فرماتے ہیں. بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جو بزرگیاں دنوں کے اعتبار سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، اس میں یہ دن 10ویں بزرگی کا ہے جو کہا جاتا ہے. اور بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر انبیاء پر جو مختلف انعامات اسی دن فرمائے ہیں، اس حساب سے بھی اسے گنا جاتا ہے. میں اس کی ایک ہی مثال آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. جس سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب غنی طالبین میں اس ایک حدیث کو انہوں نے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ یوم عاشورہ کی اہمیت جو قدر اور بھی واضح ہو کے آپ کے سننے والے کے سامنے آ جائے گی. انہوں نے جو لکھا، جو حدیث رقم کی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابی عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی دن فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن باریاب ہوئی، اور اسی دن ان کو جنت میں داخل فرمایا گیا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھی اسی دن پیدا ہوئے، اور ان کے بیٹے کا فدیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فدیہ بھی عاشورہ کے دن ہی دیا گیا. فرعون کو بھی اسی دن دریائے نیل میں غرق کیا گیا.
حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف بھی اسی دن دور فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش بھی یوم عاشور ہوئی کو معاف کی فرمائی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی ولادت بھی اسی دن ہوئی، اور قیامت بھی یوم عاشور کے دن ہی واقع ہوگی. یہ 10 واقع جو حدیث میں واضح بتائے جاتے ہیں. لیکن آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور آپ کے سننے والے بھی سب اس طرح سے واقف ہیں کہ پاک و ہند میں اور چند اسلامی ممالک میں محرم الحرام کی ان تمام عظمتوں کے علاوہ اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ شہادت حسین بھی ہے. بلکہ اس عظیم واقعے کی چھاپ ہماری اسلامی تاریخ پر اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے علاوہ اب عملاً ہمارے لیے کسی اور واقعے کی اتنی اہمیت ہی نہیں رہی، اور نہ ہی ہم اس سے واقف ہیں. میں نہیں سمجھتا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا رکھا ہے، کتنے لوگوں کو یاد ہوگا اس بات کا. بہرحال شہادت حسین ہر کسی کو یاد ہے. پھر شہادت حسین حق کی ایسی تصویر کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس کے مقابلے میں اس دن کی دوسری عظمتوں کا نہ تو ہم ذکر کرتے ہیں، نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. وہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اب اسلام کی روح یہ ہے کہ وہ ناحق اور باطل کے سامنے سر کٹا دے، لیکن ہرگز اس کو جھکنے نہ دے. اس عظیم عمل کو میری بہن شہادت کہتے ہیں، اور اس شہادت کی اعلیٰ ترین مثال اور تکمیل کا نام بلا شبہ شہادت حسین ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس کا آغاز ہے اسماعیل سے ہوا، اور تکمیل جو ہے، عظیم ترین تکمیل جو ہے، شہادت حسین ہے، جنہوں نے 6000 کے لشکر کے سامنے عام روایت کے مطابق اپنے 72 ساتھیوں مجاہدوں کے ساتھ ٹکر لی، اور ان ظالم حکمرانوں کے سامنے سر جھکانے کی بجائے لڑ کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، نہ خود بلکہ اپنے سارے خاندان کو قربان کر دیا. یہی وہ کردار ہے جس کی بنا پر ہم یوم عاشور کی یاد مناتے ہیں. لیکن بہن، تاریخ کے جھروکوں کو غور دیکھیں تو ہمیں حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام 2 مختلف قسم کے طریقہ کار کی علامت نظر آتے ہیں. ہمیں جہاں حضرت حسین سیاسی طریقہ کار کے بہت بڑے لمبردار نظر آتے ہیں، وہاں حضرت حسن جو ہے وہ غیر سیاسی طریقہ کار کی حکمت کے مینار دکھائی دیتے ہیں. حضرت حسین نے حاکم وقت کے ساتھ جنگ کر کے جو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، وہاں یہی مقاصد حضرت حسن نے جنگ کے میدان سے واپسی کے ذریعے حاصل کیے. میں اس کی ابھی وضاحت کر دوں گا آپ کے سامنے. اس اہم اور لطیف فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی اس تصویر کے ہر پہلو کو بڑی ایمانداری سے دیکھنا ہوگا، اور ان تاریخی واقعات کو سامنے رکھ کر ان عظمتوں کے مینارہ ہدایت کو اپنے لیے، اپنی قوموں کی زندگی کے لیے مشرہ بنانا ہوگا. اب تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکے میں قدیم زمانے سے قریش کے 2 خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ جو آباد تھے، اور ان میں خاندانی رکاوٹ بھی چلی آ رہی تھی. لیکن جب بنو ہاشم کی ایک فرزند نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مخالفت میں بنو امیہ سب سے آگے تھے. لیکن فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد عرب کے دوسرے قبائل کی طرح بنو امیہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور عہد رسالت میں اور خلافت راشدہ میں بنو امیہ کے جو لائق افراد تھے انہوں نے مختلف اسلامی عہدے بھی حاصل کیے، جس کی ایک درخشاں مثال حضرت عثمان بن عفان کے، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. اور اسی دور میں یعنی 25 ہجری سے 35 ہجری 10 سال میں بنو امیہ کا اثر و رسوخ جو تھا وہ تمام دوسرے قبائل سے کہیں زیادہ ہو گیا حضرت عثمان غنی کے دور حکومت میں. اس کے بعد جب حضرت علی بن طالب کا انتخاب بطور امیر المومنین ہوا، تو اس وقت بنو امیہ نے محض شہادت حسین کے مسئلے کو بنیاد بنا کر پہلے ہاشمی خلیفہ کی خلافت اپنی پرانی رکاوٹ کو اثر نو زندہ کر دیا، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پورا زمانہ خلافت جو 35 ہجری سے 40 ہجری تک کا ہے 5 سال کا، وہ دیکھ لیں وہاں بھی خانہ جنگیوں اور شورش میں گزر گیا وہ. اور آخر اس کی انتہا ایک جنونی عبد الرحمن ملجم کے ہاتھوں شاد حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت کے ذریعے وہ مکمل ہو گیا. اب جہاں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، وہ آپ دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق کو بھی شہید کیا گیا ہے، حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کیا گیا ہے، اور حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا. 3 خلفاء ہمارے شہید ہو گئے.
اب حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کے جو لخت جگر حضرت حسن کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ صرف عراق اور خراسان کی خلافت امام حسن کے حصے میں آئی، جبکہ شام، فلسطین، یمن، حجاز اور مصر وغیرہ یہ تمام علاقہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان اموی کے زیر قبضہ تھے. اور انہوں نے خون عثمان کے مسئلے کی بنیاد پر حضرت علی کے بیعت سے انکار کر دیا تھا. آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، تاریخ میں یہ ہے بھی. اب وہ بلا اب حضرت امام حسن کو خلیفہ کیسے تسلیم کر لیتے جنہوں نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا؟ اب ربیع الاول کی اور بنو امیہ کے لوگ تھے. جی جی، پھر ربیع الاول 41 ہجری کو صورتحال اس نوبت کو آن پہنچی کہ امام حسن کے ساتھ 40,000 سے زائد مسلح افراد تھے، اور دوسرا حضرت امیر معاویہ کے جھنڈے تلے 60,000 کا لشکر تو مرنے مارنے کے لیے ایک اشارے کا منظر تھا. اور حضرت حسن کے ہاتھ پہ تو ان لوگوں نے موت و زندگی کی بیعت کر رکھی تھی کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اپنی جانیں بھی آپ پہ قربان کریں گے. اب یہاں پر میں سوچیے ذرا، میں جو بات کرنے لگا، یہاں پر حضرت امام حسن کا وہ تاریخی غیر سیاسی کردار سامنے نظر آتا ہے جس کے متعلق عام قاری تو کجا، عام سامع تو کجا، ہمارے دانشور علماء حضرات بھی بے خبر نظر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن کا یہ عظیم کردار لوگوں کے سامنے اب تک کھل کر سامنے نہیں آ سکا. جس طرح امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہے، اس طرح حضرت امام حسن کے اس بہت بڑے واقعے کی لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. حضرت حسن نے اپنے والد کے 5 سالہ خلافت کے پراشوب زمانے میں مسلمانوں کو خود بھائیوں کی تلواروں سے ذبح ہوتے دیکھا تھا. جنگ جمل، جنگ صفین تو وہی ہوئی تھی نا آپ کے ساتھ ہی ہے. اس لیے باہمی خون خرابے اور نہ ختم ہونے والے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسن نے بڑی بہادری سے وہ خود میدان سے ہٹ گئے اور خلافت کا عہدہ جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. حالانکہ انہیں ایک خط موصول ہوا تھا امیر معاویہ کی طرف سے، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے بہت خون ریزی ہوگی، بہت جنگ جدل ہوگا، اور پھر جنگ جمل، جنگ صفین سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا، تو مناسب یہی ہے کہ آپ میرے حق میں دستبردار ہو جائیں. اور حضرت حسن نے اس خط کو جب موصول ہوا تو انہیں سوچنے کا موقع دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے، حالانکہ یہ بات میں واضح کر دوں، تاریخی لحاظ سے بھی اور فقہی لحاظ سے بھی، شرعی لحاظ سے بھی حضرت حسن جو تھے وہ خلیفہ حق تھے. حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے اگر دیکھو تو وہ حق پہ تھے، اور امت کے وہ جائز خلیفہ بھی تھے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا، حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں دستبردار ہو گئے. اب ان کی اس دستبرداری کے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب انہوں نے، حضرت حسن نے دستبرداری کا اعلان کیا تو خود ان کے اپنے ساتھیوں نے زخمی کر دیا کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں. پھر حضرت حسن نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے ہاتھ پہ زندگی اور موت کی بیعت کر رکھی ہے کہ میں جس سے جنگ کروں گا اس سے تم جنگ کرو گے، میں جس سے امن کی بات کروں گا تم میری اس امن کے پابند رہو گے، اور اس لیے اس حوالے سے جو بیعت کے حوالے سے تم میری اس بات کے پابند ہو، میرے فیصلوں کے. اس کے بعد 2 اشرے یعنی 20 سال 41 ہجری سے 60 ہجری تک حالات بڑے پرسکون رہے، اور اسلامی سلطنت کی سرحدوں میں بھی خاصی توسیع ہوئی. اب امیر معاویہ کے انتقال، جو کہ 60 ہجری رجب میں ان کا انتقال ہوا تھا، تک حالات بڑے پرسکون رہے. لیکن جب خلافت کا مسئلہ دوبارہ کھڑا ہوا تو امام حسین جو اپنے باپ کی شہادت اور بھائی کی خلافت سے دستبرداری سے وہ خوش نہیں تھے، یہ بھی تاریخ میں واضح ہے. تو انہوں نے یزیدی خلافت سے اسی طرح انکار کیا جس طرح اس سے پہلے حضرت معاویہ نے ان کے والد محترم حضرت علی کی خلافت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہی سے امام حسین جو کہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور 61 ہجری میں انہوں نے شہادت قبول فرما لی، 57 سال کی عمر ہے، ان کا وہ کردار شروع ہوتا ہے جس کی یاد اب یوم عاشور کو منائی جاتی ہے. اب عتبہ بن ابی سفیان نے جب مدینے میں یزید بن معاویہ کے لیے لوگوں سے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا، اب میں وجوہات بتانے لگا ہوں کربلا کی وجوہات کیوں بنی. جب اس نے معاویہ کے لیے لوگوں سے بیعت لینے کا، یزید کے لیے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا تو امام حسین نے معذوری کا اظہار کر دیا.
لیکن اس کے ساتھ ہی وہ خاموشی کے ساتھ اپنے اہل عیال کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. اور یہاں آپ کی آمد سے قبل مکہ کے لوگ جو تھے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے، کیونکہ وہ آدمی کو تھا نہیں اور حضرت حسین بھی نہیں تھے، اس لیے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اور یہ صورتحال حضرت حسین کو قابل قبول نہیں تھی جب وہ مکہ تشریف لائے. اور یہی وجہ ہے کہ میں تاریخ بتاتی کہ حضرت حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ وہ امن صبح مکے کے حاکم تھے حضرت زبیر. اب شہادت حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے مکہ اور مدینہ کے حالات سازگار نہیں تھے، جیسا آپ نے پہلے کہا، اور جس کی بنا پر اسلامی ریاست کا دارالخلافہ جو ہے 36 ہجری میں مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گیا تھا. اس طرح امام حسن نے بھی خلافت دستبرداری کے بعد جب وہ امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تو اس کے بعد 41 ہجری میں انہوں نے بھی کوفے کو خیر بات کہہ دیا تھا اور مدینے میں مستقل رہائش اختیار کر لی اپنے نانا کے پاس ہی. اب جب یزید کو خلافت ملی تو اہل کوفہ کی محبت جو تھی وہ اہل بیت کے لیے پھر سے جوش میں آئی اور انہوں نے خطوط کے ڈھیر لگا دیے اور خطوط کے ذریعے امام حسین کو خلافت کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا. امام حسن اہل کوفہ کی نفسیات اور صورتحال کی نزاکت کو بہت اچھی طرح جان چکے تھے، وہ گزر چکے تھے اس سارے ماحول سے، اس لیے انہوں نے اپنے بھائی حسین کو وصیت میں اہل کوفہ کے بارے میں اپنی آراء سے آگاہ کر دیا تھا، آگاہ کر چکے تھے. وہ انہوں نے اپنے وصیت میں کہا تھا کہ کوفہ والوں کے فریب میں مت آنا، اور میں اچھی طرح جان چکا ہوں کہ نبوت اور خلافت جو ہے یہ دونوں ہمارے خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے میں خاموش رہو. یہ حضرت حسن کی اپنے چھوٹے بھائی کو وصیت تھی. لیکن حضرت حسین علیہ السلام اپنے لیے ایک کردار، بڑے عظیم کردار کا انتخاب کر چکے تھے، وہ تھا خلافت منہاج نبوت کا تحفظ. یہ بہت بڑا کردار، بہت بڑا کام تھا، اور اس ادارے کے انہدام سے اہل اسلام کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس سے بھی امت مسلمہ کے اعصاب پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا. اس کا میں تذکرہ کروں گا ابھی آگے. ان کے سامنے شہادت عثمان کا واقعہ رونما ہوا. ان شورشوں نے حضرت حسین کے اعصاب پر بھی بہت گہرا اثر چھوڑا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ مختلف فتنوں نے پہلے اموی خلیفہ کے زمانے میں کثر خلافت کو بری طرح اپنے گھیرے میں لے لیا تھا. حضرت عثمان نے بھی مسلمانوں کو بم خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی، حالانکہ اس وقت مدینے کے وفادار مسلمانوں کی جماعت آپ کے مکان پر موجود تھی جس میں حضرت حسین بھی تھے، اور بنو ہاشم کی تو ایک بڑی جماعت ان کی معاون و مددگار بھی تھی. لیکن حضرت عثمان غنی نے ان سب کو قسم دلا کر اپنے مسلمان بھائیوں پر حملے سے روک رکھا تھا اور اپنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت فرماتے رہے. دراصل حضرت عثمان غنی بھی شریعت کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے. قرآن میں ہے نا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ سورہ بقرہ کی 19 آیت میں نے آپ نے پڑھی ہے. پھر قتال کا راستہ اختیار کر کے اس کے بعد اگر دوسروں کی طرف سے جاہلیت کا آغاز ہو تو دو صورتیں ہیں. جاہلیت کا آغاز اگر کفار کی طرف سے ہو تو پھر بھی مخصوص شرائط کے تحت اس کے دفاع کا حکم ہے. اب سورہ مائدہ کی 28ویں جو آیت ہے وہ بڑا واضح طور پر بتاتی کہ لائن بسطا لیا یدک لتقتل مانا بواسط ید علیک لقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. لیکن اگر جاہلیت کا آغاز اگر مسلمان کی طرف سے ہو تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ دفاع کے طور پر بھی اپنے دینی بھائی پر وار نہ کیا جائے. یعنی اگر تو نے مجھے مارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو میں تجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، جو میں نے بھی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے. اس کا معنی یہ ہے. ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنے سے جب ڈرایا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، خدا گئی ہمارے ماں باپ کو قربان ہوں، تو اس حوالے سے پھر آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اپنی کمانوں کو توڑ ڈالو، اپنی تاند کو کاٹ ڈالو، اپنی تلواروں کو پتھر پر پٹک دو،
اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہو. اگر تم کو مارنے کے لیے کوئی تمہارے گھر میں گھس آئے تو تم آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں میں سے بہتر لڑکا بنو، قتل ہو جاؤ مگر قتل نہ کرو. بہت میرے خوب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شکریہ. مشہور حدیث. وقت کے لحاظ سے وی ہیو ٹو ٹیک اے لٹل بریک، اور ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اب اتنے پہ سوچئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور قرآن نے کہ اپنی ذاتی اناد پہ کسی پہ ہاتھ مت اٹھاؤ. یہ بات سوچنے کی ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید. میرے ساتھ قابل احترام جناب سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. جی سر جی کیری آن کیجئے گا. میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا نا، دیکھیے صاحب میرے تو دل چھوٹا سا، دل ہے چھوٹا سا، چھوٹی سی آشا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑتے ہیں 632 عیسوی میں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو دور تھا وہ 656 سے لے کے 661 عیسوی تک آتا ہے. آپ سمیع اللہ ملک صاحب جو میں ذرا نالائق شاگرد ہوں، اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو کلیئر، تو آپ جو ہجری میں بات کر رہے ہیں. جی سر کیری آن. تو کبھی سر آپ کو کبھی نالائق شاگردوں سے واسطہ نہیں نہ پڑا؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دراصل آپ اپنی تعریف کروانا چاہتی ہیں، وہ مجھے نہیں کرنی آج آپ کی تعریف. نہیں، میں تعریف نہیں کروانا چاہتی سر. میں میری پرابلم ہے کہ میں کلیئر کر کے آگے چلنا چاہ رہی. آپ درست کہہ رہی ہیں. آپ بلکہ میری بڑی مدد کرتی ہیں اپنے انٹرو میں بھی. آپ سن عیسوی کہہ رہی تھی، میں سن ہجری کی بات کر رہا ہوں. اور جب آپ سن عیسوی ہجری دیکھیں گے تو ہم دونوں ہی درست کہہ رہے تھے. جی سر بالکل. میں نے آپ سے کہا کہ پروگرام کے دوران بھی میری جسارت ہی نہیں تھی، بیکاز جو نالج آپ کی تو سیکھ رہی ہوں آپ سے. اور مگر پھر الحمدللہ اٹس بین کلیئر ناؤ. ہاں اٹس کلیئر ناؤ. گزارش یہ ہے کہ میں نے ابھی وقفے سے پہلے، جانے سے پہلے میں نے حضرت عثمانی کی شہادت کا جب ذکر کیا تو میں نے کہا کہ بتایا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان نے اصول شریعت کی اتنی بڑی عملی مثال قائم کر دی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹا بن گئے. لیکن حضرت امام حسین کے سامنے اس عظیم المرتبت کارنامے کے بعد آنے والے واقعات نے یہ بات روشنی کی طرح واضح کر دی کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کا دفاع کرتے اور اس ادارے خلافت کی حفاظت کی خاطر چند ہزار انسان مر بھی جاتے تو یقیناً خلافت کا ادارہ انتشار اور ناکی سے محفوظ رہتا. اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ساری توانائیوں کے باوجود اپنے دور خلافت کے 5 سال ان شورشوں اور باہمی جنگ و جدل پر قابو نہ پا سکے، اور بالآخر موز اور فتنوں نے ان کی جان بھی لے لی، تو آج خلافت کے لیے مسلمانوں میں آپس میں ایسی خونریزی کبھی نہ ہوتی. اور تاریخ اسلام میں جنگ جمل اور جنگ صفین کے اور بعد کے سانحات کے لیے بھی کوئی جگہ نہ ہوتی بہن. اسی طرح حضرت حسن کو مسلمانوں نے اپنی آزاد مرضی سے بلا جبر و اکراہ خلیفہ مقرر کیا تھا، اور وہ نہ صرف برحق خلیفہ تھے بلکہ ان کی خلافت بھی منہاج نبوت پر قائم تھی. ان کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کا دعویٰ خلافت ویسے ہی بلا جواز تھا جیسا علی کے مقابلے میں، کیونکہ خلیفہ کی انتخابات اور تقرر کا اختیار تو اہل شورا یعنی اہل حجاز کے جلیل القدر صحابہ رضوان علیہم کو حاصل تھا. حضرت امیر معاویہ کا شمار ان میں نہیں تھا، اور اس لیے ان کو خلافت کے تقرر میں کوئی عمل دخل حاصل نہیں تھا. حضرت معاویہ کا حضرت علی کے خلاف محاذرائی، تصادم، اطاعت سے انکار اور بغاوت کا کوئی جواز نہ تھا. وہ مرکزی حکومت میں بطور ماتحت خدمات انجام دے رہے تھے، ان کا شورا سے کوئی تعلق نہ تھا. اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی خلیفہ برحق تھے، اور وہ خلافت کے ادارے کے محافظ تھے، اور اس ادارے کے تحفظ و دفاع کے لیے جو جنگیں لڑیں ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے، اور ان جنگوں کے نتیجے میں جو خون خرابہ ہوا اس کی بھی قطعاً ذمہ داری حضرت علی پر ہرگز عائد نہیں ہوتی. حضرت حسین کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ حضرت معاویہ کے اس طرز عمل نے حضرت حسن کو بھی اسی دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ آج خود کھڑے ہیں. یا تو وہ خلافت کے ادارے کا تحفظ فرماتے، یا مسلمانوں کو خانہ جنگی کے موز اور فتنے سے بچاتے.
حضرت حسن نے امن پسندی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کو تو خانہ جنگی سے تو بچا لیا، لیکن انہیں خلافت اعلی منہاج نبوت کے انہدام کا صدمہ یقیناً برداشت کرنا پڑا۔ اس حکمت علی نے امت سے بڑی بھاری قیمت وصول کی، اور بعد میں حضرت حسین اور اہل حجاز کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی خلافت کے دائرے کی حفاظت کی خاطر شہید ہوتے دیکھا تھا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ حضرت حسن نے ان تمام حالات کا عملی مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے لیے غیر سیاسی طریقہ کار کا انتخاب کیا، اور اس پر نہ صرف عمل کیا بلکہ اپنے بھائی کو بھی اس کی وصیت کی، جو میں ابھی آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ لیکن حضرت حسین نے اپنے لیے سیاسی طریقہ کار کا راستہ منتخب کر کے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سنت پر عمل کیا تھا۔ یہاں امام حسن کے غیر سیاسی طریقہ کار کی وضاحت بھی زیادہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو وضاحت ہو جائے۔ اس کے لیے پہلے ہمیں ذرا مسند احادیث اور اسلامی تاریخ کی بے شمار مسند کتابوں سے مدد لینا پڑتی ہے۔ میں نے اس پہ محنت کی ہے، اور کچھ چیزیں میں بہت مختصر چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ یزید کے مقابلے میں جو صورتحال حضرت حسین کو پیش آئی، اس سے کہیں زیادہ مشکل حضرت حسن کو حضرت معاویہ کے مقابلے میں پیش آ چکی تھی، مگر آپ نے اس سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا، جس کا نمونہ ہمیں حضرت حسین کے آخری خطبے سے بھی ملتا ہے، جہاں حضرت حسین نے بھی جنگ و جدل سے بچنے کے لیے 3 شرائط پیش کی تھی، اور تینوں شرائط آج طبری کی جلد نمبر 4 اور صفحہ 313 پہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب احادیث کی کتب میں حسنین کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں، جن میں حضرت حسین کے لیے زیادہ تر محبت کا ذکر ہے، جو نواسہ ہونے کی حیثیت آپ کے لیے بالکل فطری ہے۔ اور دوسری طرف امام حسن کے بارے میں جو روایات ہیں، نہ صرف سندن زیادہ قوی ہیں بلکہ فطری محبت سے آگے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثلا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی سے زیادہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہ تھا، یعنی شکل و شباہت میں بہت مشابہت ہے۔ طبی مشابہت کے علاوہ یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ صحیح روایات میں امام حسین کے لیے کوئی پیشگی کردار کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور دوسری طرف یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں ایک عظیم کردار کرنے کی پیشگوئی ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا، جہاں وہ حسن بن علی کو اپنے پہلو میں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، دوسری بار ان کی طرف، اپنے نواسی کی طرف، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ میرا لڑکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروا دے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ یہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی آپ دیکھ لیں، امام حسن کی زندگی میں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت امام حسن کی بیعت 40 ہجری میں اس حال میں ہوئی کہ مسلمانوں کی باہمی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی رقابت عروج پر پہنچ چکی تھی، نہ تو یہ ایک دوسرے کو ختم کر سکتے تھے اور نہ ہی ہار ماننے کو تیار تھے۔ حضرت حسن نے جب بیعت لی تو آپ نے لوگوں سے یہ اقرار بھی لیا کہ میں جس سے جنگ کروں گا تم مجھ سے جنگ کرو گے، جس سے میں صلح کروں گا تم مجھ سے صلح کرو گے۔ اب حضرت حسن کی خلافت گویا حضرت معاویہ کے لیے ایک نیا چیلنج تھی۔ اس کے مقابلے کے لیے میدان میں جہاں حضرت معاویہ کا 60,000 کا لشکر دمشق سے چلتا ہوا مدائن کے میدان میں پہنچا تھا، وہاں امام حسن بھی اتنی ہی قوت کا لشکر کوہ سے لے کر مقابلے میں آن کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن کا لشکر کو کمزور نہیں تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ ہو جاتی تو امام حسن فتح یاب بھی ہو جاتے، یعنی گویا پہاڑوں کا لشکر آمنے سامنے تھا۔ بالکل امام حسن کے سپاہی تو حضرت علی کے ہاتھ پر، جیسے میں عرض کر چکا ہوں، وہ موت کی بیعت بھی کر چکے تھے، اور لڑنے مرنے سے کم کسی چیز پر بالکل آمادہ نہیں تھے۔ اب مدائن کے میدان میں معاویہ بن سفیان نے امام حسن بن علی کو یہ پیغام بھیجا کہ جناب، جنگ سے بہتر صلح ہے، مناسب یہ ہے کہ آپ مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ امام حسن نے بڑے غور و فکر کے بعد اس پیشکش کو منظور فرما لیا اور خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ حالانکہ امام نے کیا کہ امام حسن کے پرجوش حامی کو یہ بات قبول نہ تھی،
لیکن آپ نے ایک تاریخی فکر میں اپنا جواب دیا، بڑا زبردست وہ فکرہ ہے، وہ ہے کہ خلافت اگر معاویہ کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ کتنی خوبصورت ایک فکر میں بات کہی جنگ و جدل کو ختم کرنے کے لیے۔ اس صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کے لیے 1,00,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا، اور یہ بھی میں آپ کو یعنی حافظ ذہبی العبر کی جو جلد نمبر 1 ہے اس کا صفحہ 48 کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس میں آج بھی یہ موجود ہے، ایک بڑی مستند کتاب کی نہیں جاتی۔ اس طرح امام حسن کے پیچھے ہٹ جانے سے مسلمانوں کا باہمی اختلاف جو ہے باہمی اتفاق میں تبدیل ہو گیا، اور مدائن کا میدان اسلامی تاریخ میں جبل و صفین کے بعد تیسری خونریزی کے عنوان سے بچ گیا، اور مسلمانوں کی وہ قوت جو خلیفہ ثالث کے زمانے میں باہمی جنگ و جدل میں مصروف تھی، اور جن کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا، اب دوبارہ اسلامی فتوحات کی خبریں بہم پہنچا رہا تھا، اور اسلام کی اشاعت و توسیع جو ان خانہ جنگیوں سے رک گئی تھی، اس کا بھی بند دروازہ جس نے کھولا وہ حضرت امام حسن ہی تھے۔ امام حسن کا یہ بہت بڑا احسان ہے اس مسلمان امت کے اوپر۔ حقیقت یہ ہے کہ پیچھے ہٹنا میری بہن سب سے بڑی بہادری ہے، اگرچہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بہادری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ بظاہر تو یہ میدان سے واپسی کا فیصلہ تھا، اس سے مسلمانوں کی قوت باہم مقابلہ آرائی سے بچ تو گئی، اسی طاقت نے مسلمانوں کی فتوحات کا خارجی میدان میں سکہ بھی بٹھا دیا۔ اگر اس وقت حضرت امام حسن خلافت پر اصرار کرتے تو آپ خود سوچ دیا جب نہیں تھا کہ مسلمان پہلی صدی ہجری میں آپس کی خانہ جنگی میں برباد ہو جاتے، اور اسلام جو آج ایک عالمگیر مذہب بن کر چین سے لے کر مراکش تک اپنی برکات میں فیضیاب کر رہا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ اس کی شکل کچھ اور ہوتی۔ تو گویا غیر سرکاری طریقہ کار سے اختلاف کرنے کی ہمت پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بعد کے حالات نے حضرت حسن کے اس کردار کو بلا شبہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گراں قدر احسان ثابت کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ حضرت حسین کے کردار پر نگاہ ڈالیں تو ان کے بھی طریقہ کار کو ایسی تقویت ملتی ہے کہ جس نے خلافت اعلی منہاج نبوت کے تحفظ، دفاع اور اس کے احیاء کے لیے قربانیوں کی ایسی پرعزم تاریخ رقم کی ہے جو قیامت تک مظلوموں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ حضرت امام حسین نے خلافت کے ادارے کو بچانے کے لیے کوفہ کے لوگوں کے سخت اصرار پر اپنے چچا بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ وہ حضرت مسلم بن عقیل اس منصوبے سے متفق نہیں تھے، تاہم حضرت حسین کا حکم تھا، ان کے اصرار پر وہ کوفہ چلے گئے۔ تاریخی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 18,000 آدمی نیابتاً ان کے ہاتھ میں بیعت ہو چکے تھے۔ نیابتاً یہ ہوتا ہے کہ بیعت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں کی جاتی، لیکن وہ بیعت نیابتاً ہوتی ہے حضرت حسین کے ہاتھ پہ، اسے نیابتاً کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یزید کے حکم پر عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے کوفی میزبان ہانی بن مروہ، جہاں حضرت مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، وہ عشوہ بن ہانی کے محل میں ٹھہرے ہوئے تھے، کوئی محل کی چھت پر کھڑا کر کے ان کو قتل کر دیا، دھکا دے کے قتل کر دیا۔ تو وہ کوفہ والوں کو گویا یزید کا یہ پہلا پیغام تھا کہ حضرت حسین کی بیعت کی قیمت کیا ہوگی۔ اسی وقت کوفے والے خاموش اپنے گھروں میں دبک گئے، اور حضرت حسین جو کہ ان بے فعال لوگوں کی قیادت کے لیے آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکے تھے، اپنے سفر سے بالکل واپس نہیں وہ لوٹ آئے۔ حالانکہ مکے میں تمام ذی القدر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ان کو ان سفر سے منع کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عمر بن سعد بن العاص، عبد الرحمن بن حارث اور مکے کے دوسرے دیگر بزرگوں نے شدت سے حضرت حسین کو منع فرمایا، بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ مکہ کے خلیفہ بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کوفہ جانے کے بجائے مکہ کی حکومت قبول کر لیں، آپ ہاتھ بڑھائیں، میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، سب جن لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی ان سب کی طرف سے میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، آپ یہاں کے خلیفہ بن جائیں۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے مدینے سے خط لکھ کر بااصرار منع کیا، لیکن حضرت امام حسین کی جو اولو العزم طبیعت جو تھی اس پر کسی طور پر راضی نہ ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی اس آخری بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔
انہوں نے آخری بات یہ لکھی تھی کہ عورتوں اور بچوں کو مکہ میں چھوڑ کر سفر کریں، یا کم از کم حج کے بعد روانہ ہوں جس میں صرف چند دن باقی تھے۔ کہ حضرت حسین نے اس بات پہ انکار کر دیا، مانا نہیں اس بات کو۔ اب امام حسین ذی الحج 60 ہجری کے پہلے ہفتے میں کوفے کے راستے میں حضرت عبداللہ بن مطیع سے جب ملے تو انہوں نے بصد احترام حضرت امام حسین سے کہا کہ میں آپ کو قسم دلاتا ہوں کہ آپ واپس مکہ تشریف لے جائیں، اگر آپ بنو امیہ سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے تو وہ ضرور آپ کو قتل کر ڈالیں گے، اور پھر ہر ایک ہاشمی، ہر ایک عرب اور ہر ایک مسلمان کے قتل پر دلیر ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین نے واضح الفاظ میں اپنے رفقا کو بتا دیا تھا کہ ان کے پیش نظر خلافت اعلی منہاج نبوت کے احیاء کے سوا کچھ نہیں۔ اسلامی نظام اطاعت میں خلافت کی جو اہمیت ہے اسے حضرت حسین پوری طرح باخبر تھے۔ اسلامی نظام اطاعت کے استحکام کے لیے اولو الامر کے ادارے کو جس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے قائم فرمایا تھا، اس کے تحفظ اور دفاع کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی تھی وہ بھی حضرت حسین علیہ السلام کے علم میں تھی۔ معاویہ بن ابی سفیان کے مقرر کردہ خلیفہ یزید بن معاویہ نے اس ادارے کی تعظیم اور تقدس کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس ادارے کے انہدام سے اسلامی معاشرے کو دینی اور سیاسی نقصان جو پہنچ رہا تھا اس کو دیکھ کر حضرت حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کا بیٹھ جانا بڑا مشکل تھا۔ تاہم آخر وقت میں آپ بھی تاریخ پڑھی ہے، آخر وقت میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت، کوفے کے لوگوں کی بے وفائی، یزید کے لشکر جرار کے مقابلے میں آپ کا مختصر قافلہ، بظاہر تو پہاڑ اور چوٹی کا مقابلہ آپ سب جانتے ہیں، کہاں 72 اور کہاں اتنا بڑا لشکر، لیکن حضرت حسین بہت بہادر، جرأت مند اور انتہائی شریف النفس تھے۔ وہ موت سے بالکل خوفزدہ نہیں تھے، مگر اپنے ساتھ عورتوں اور بچے جو تھے ان کے لیے، اس لیے ان کے دل میں جذبہ رحم کی پیدائش کو روکنا یہ ممکن نہیں تھا، یہ فطری بات تھی۔ چنانچہ آخری دن محرم حرام کی 10 تاریخ 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں یزید کی فوج کے سامنے جو انہوں نے تقریر فرمائی وہ فصاحت و بلاغت کا بے نظیر شاہکار ہے۔ آپ نے دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا، وقت کم ہے لیکن ایک فکرہ میں دہرا دیتا ہوں، بڑی زبردست بات انہوں نے فرمائی، کہ کہا کہ حضرت عیسیٰ کا گدھا اگر باقی ہوتا تو تمام عیسائی قوم قیامت تک اس کی پرورش کرتی، تو تم کیسے مسلمان اور امتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ عارفہ بہن، دراصل کوئی دوسری قوم کا مسئلہ ہوتا نا، دوسری قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا تو کفی مسلمان شاید عیسائیوں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہو جاتے، چلے جاتے، لیکن یہاں یزید کے لشکر سامنے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سیاسی جو نواسہ رسول تھے وہ سیاسی حریف کے طور پر کھڑے تھے، اور سیاسی حریف کو تو نہ مسلمان بخشنے کو تیار ہوتے ہیں، نہ عیسائی نہ یہودی، کوئی بھی نہیں بخشتا وہ اس سیاسی حریف کو۔ اور وہی یزید جس نے 64 ہجری میں مدینہ پر چڑھائی کی تھی، اس نے مسلم بن عتبہ کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت زین العابدین کا پورا پورا خیال رکھنا، کیونکہ وہ مدینے میں سیاسی زندگی سے الگ ہو کر مدینے کے نواح میں الگ تھلگ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ یزید نے اپنے باپ سے اس سیاست کا ایک اصول ورثے میں جو لیا تھا اس پر وہ بڑی سختی سے کاربند تھا۔ وہ اصول کیا تھا؟ وہ تھا کہ میں لوگوں اور ان کی زبانوں کے درمیان اس وقت تک حائل نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے اور ہماری سلطنت کے درمیان حائل نہ ہو۔ یہ میں حوالہ آپ کو ابن تاثیر کامل اس کی 4 نمبر جلد کو صفحہ 5 کا آپ کو آپ سامنے پڑھا ہے میں نے آپ لگا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ آخر وقت میں حضرت حسین یزید سے صلح کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ انہوں نے یزید کے نمائندے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے تجاویز پیش کی کہ میں مکہ واپس چلا جاؤں اور وہاں خاموشی کے ساتھ یہ باتیں لائی میں مشغول ہو جاؤں، اور دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے پھر اگر یہ منظور نہیں ہے تو مجھے کسی ایسی سرحد کی طرف نکل جانے دو کہ وہاں میں کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، آپ کے سامنے نہ لڑوں، آپ کے ساتھ نہ لڑوں، میں کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔
اب حضرت حسین کے رویے میں اس تبدیلی سے زندگی کی فوجوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، یہ کوئی بتاتا نہیں۔ اگرچہ کربلا کے میدان میں وہ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ تو تھے، لیکن اس کے باوجود نواسہ رسول کے احترام کا حال یہ حال تھا کہ دونوں طرف کے لوگ مل کر نماز ادا کرتے تھے، اور اکثر حضرت حسین ہی کی ابتدا میں نماز ادا کرتے تھے، حضرت حسین ہی جماعت کرواتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو وہ بھی بڑا بغیر لڑائی کے اس عمدہ حل پر بہت خوش ہوا، لیکن اس کا جو مشیر شمر جوشن جو تھا، جو کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں، وہ حضرت حسین کا پھوپھا بھی تھا اور انتہائی بری طبیعت کا مالک تھا، اس نے عین وقت پر عبید اللہ بن زیاد کا ذہن جو ہے وہ پھیر دیا۔ اس نے حضرت حسین کے لوٹنے کے سارے راستے بند کر دیے، اور بالآخر کربلا کو وہ مارکا جس میں عمرو بن سعد نے پہل کر کے حضرت حسین کے قافلے پر پہلا تیر پھینک کر اس کا آغاز کیا تھا، اور جس کا انجام خانوادہ رسول کے تمام افراد کے کٹ جانے، شہید ہو جانے کے بعد بالآخر حضرت حسین کی شہادت پر منتج ہوا۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ عمرو بن سعد حضرت حسین کا رشتے میں سوتیلا ماموں تھا، اور شمر جوشن جو ہے وہ پھوپھا تھا۔ میری بہن، تاریخ کے ان دو کرداروں پر ملت اسلامیہ قیامت تک جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ وہ حضرت حسین نے بھی آخری وقت میں حضرت حسن کے غیر سیاسی طریقہ کار کو بھی عمل میں لانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت حسین سے خلافت اعلیٰ میں حاضر نبوت کے تحفظ اور دفاع کا عظیم کام لے کر ان سے بے مثال قربانی لینا مقصود تھی، اور ان کی شہادت سے امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچانا مقصود تھا کہ حالات کیسے ہی پرآشوب اور دگرگوں ہوں، اسلامی نظام حکومت، اسلامی نظام اطاعت کے قیام و نفوذ جو کہ ایمان کے اولین تقاضوں میں سر فہرست ہیں، اس کی کوشش ہر وقت ہر زمانے میں جاری رکھنی چاہیے جب تک کہ خلافت کے ادارے کے مکمل اس کی اصلی شکل میں بحال نہ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی ان کرداروں میں بے شمار دوسرے اسباق ہمارے لیے موجود ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم خود مخلص ہوتے ہوئے اس کو دیکھیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر رہا ہوں، مجھے اس کو آدھا گھنٹہ اور دے دیجیے۔ جب بی بی زینب اور حضرت امام زین العابدین اکیلے ہی بچے تھے، بیمار تھے، جنگ میں شامل نہ ہو سکے تھے، تو جب ان کو قیدی بنا لیا گیا تو ان کو جب دمشق لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ بڑی دل کو ہاتھ پڑتا ہے یہ بات بتاتے ہوئے بھی کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، قیدیوں کی طرح ان شہزادیوں کو لے جایا جا رہا تھا، سر سے دوپٹے اتارے ہوئے تھے کہ جن کے چہرے صرف آسمان نے دیکھے تھے، اور شنید یہ ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ان کے سر سے ردا چادر ہٹائی گئی تو انہوں نے اپنے سر کے بال منہ کیا دیکھے تاکہ چہرہ نظر نہ آئے۔ یہ ہے حضرت زینب کے کردار کی ایک بڑی اعلیٰ مثال۔ حضرت زینب بہت بڑی خطیبہ تھی، بہت اتنی بڑی، دس قرآن پہ اتنا عبور حاصل تھا کہ جب خواتین کو دس قرآن دیا کرتی تھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیچھے پردے میں چھپ کر سنا کرتے تھے اور کہتے ہیں الحمدللہ، جس بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدا ہوتے زبان چٹائی، اس زبان کا یہ اثر ہے، اتنی تاثیر ہے کہ اتنا قرآن مفصل اتنی دلیل سے یہ بیان کرتی ہیں۔ بہت بڑی خطیبہ تھی، ان کے خطبے اگر عربی میں پڑھیں تو آدمی حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ اور جب انہیں مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ اذان دو، انہوں نے اذان دی بندے ہاتھوں سے، اور ان کو جو دو ہی فکریں سناؤں گا، مجھ میں باقی ہمت نہیں کہ پوری بات میں بتا سکوں آپ کو۔ کہا میرے کریم رب، تو جس حال میں رکھے ہم اس میں خوش ہیں۔ آج ہاتھ اس طرح بندھے ہوئے ہیں کہ جھک کے سجدہ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہماری اس نماز کی مناجات کو ایسے ہی قبول فرما، ہماری مجبوری سمجھ کے۔ گویا یہ درس ہے ہمارے لیے کہ مشکل کتنی بھی پیش کیوں نہ ہو، جب اللہ کا بلاوا آئے تو اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، اللہ سے مناجات کریں۔ بہت شکریہ، بہت اور شکریہ۔ جب یزید کے دربار میں جو بے مثال خطبہ دیا، وہ سننے کے لائق ہے، پڑھنے کے لائق ہے جو انہوں نے خطبہ دیا۔ اب میں اس طرف تو نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو مجھے اقبال کے اگر اجازت دیں تو چار اشعار میں آپ پسند رکھتا ہوں۔
اقبال کہتے ہیں خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، ہوں فریب خوردہ منزل ہے کارواں ورنہ، زیادہ راحت منزل سے ہے نشاط رحیل، نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، کہ نقطہ ہے خودی ہے مثال تیرے اصیل، مجھے وہ در سے فرنگات یاد آتے ہیں، کہاں حضور کی لذت کہاں حجاب دلیل، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوائے قندیل، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ بہت خوب، بہن، بہت خوب۔ یہ میں تاریخی حوالے سے اس لیے میں نے مختلف رکھا کہ کربلا کے واقعے کو تو تقریباً ہم سبھی مسلمان جن جن کو حضرت حسین سے محبت ہے انہیں وہ ازبر یاد ہے، لیکن میں یہ دو تاریخی کردار اور ان کی توجیحات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، تاکہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو لوگ استفادہ کرنا چاہیں انہیں پتہ چلے کہ خلافت کیوں ضروری ہے، بہت اور شکریہ۔ خلافت کے لیے، خلافت کے ادارے کو قائم رکھنے کے لیے سیدنا حسین علیہ السلام نے اپنی جان اپنے سارے خاندان کے ساتھ اللہ کے حضور منقطع کٹوا دی۔ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا یقیناً جتنے اچھے طریقے سے جناب سمیع اللہ ملک صاحب نے بتایا، ابو سفیان کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، ابو سفیان انہوں نے جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ رول پلے کیا تھا، جنگ بدر میں آپ نے ان کے اگینسٹ رول پلے کیا تھا، اور پھر مکہ معظمہ جب فتح ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، اس وقت انہوں نے پھر اسلام قبول کیا تھا۔ امیر صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ جب اسلام قبول کر لیا تو صحابی تھے، اور آپ ان کے بیٹے جو امیر معاویہ تھے وہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، یزید امیر معاویہ کے بیٹے تھے۔ اور یزید کے بارے میں جو ایک لاسٹ چیز ہے، کعبہ شریف سے میں اور آپ بہت محبت کرتے ہیں، یہ حضرت امام حسین کا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد عبداللہ بن زبیر، یہ ون آف دوز جنہوں نے شروع میں جن کی مخالفت کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، تو وہ نا مکہ معظمہ میں بعد میں آ جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ کا یزید آ کے محاصرہ کرتے ہیں، ایک عرصے تک محاصرہ رہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا گیا تھا، مکہ معظمہ جن چند ایک مواقع میں اس کو تباہ کیا گیا، یہ ایک وہ ہے جس میں یزید اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پورا کا پورا اس کو تباہ کر دیا گیا تھا، جل گیا تھا۔ کس کی لیے؟ کیونکہ عبداللہ بن زبیر کو وہ یہاں سے اریسٹ کرنا چاہتے تھے۔ ہماری تاریخ بڑی خوفناک ہے۔ دیکھیے بات میں بہن مجھے اجازت دیں میں آپ سے عرض کر دوں کہ بات یہ ہے کہ میں قطعاً یزید کی وغالت نہیں کرتا، نہ میں کروں گا۔ یزید کے مطلب یزید کا دور حکومت کیسے انہیں حکومت دی گئی، قطعاً نہیں، اس میں بے شمار چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، حضرت امیر معاویہ نے۔ امیر دیکھیے جی، وہ تو ان کے والد تھے نا، تو بچہ انتہائی نالائق اور نااہل نکلا۔ مجھے یزید، میں پہلے میں عرض کرتی ہوں، میں شروع اس لیے کیا کہ میں یزید کی وغالت نہیں کر رہا، نہ مجھے کرنی ہے، نہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اب دیکھیے میں ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں سر ٹائم ہمارا ختم ہے، کہ جی ہمارا ٹائم ختم ہے، آپ کوئکلی اگر بیان کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کی پابندی۔ یزید کے دربار میں جب زینب کو، جب یزید کے دربار میں زینب نے خطبہ دیا تو لوگ کانپ کے رہ گئے، خود یزید ڈر گیا، تو انہوں نے اپنے محل کے جو حصہ تھا اس میں ٹھہرا دیا بی بی زینب کو بھی اور امام زین العابدین کو بھی۔ تو بی بی زینب نے تو اپنے خاندان کے سارے افراد کو، اپنے دو بیٹوں اون محمد کو اور سب کو، علی اکبر کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا تھا وہاں پہ، یعنی اتنا بڑا حوصلہ، ایسا حوصلہ مند خاتون، لیکن پھر بھی بھائی کے قتل میں وہ ٹوٹ گئی، اور وہ روتی تھی جب رات کو اٹھ کے، تو یزید ایک دفعہ بہت پریشان ہوا، اٹھ کے آیا ان کے پاس، نے کہا کہ دیکھیے آپ کے نالے اور یہ فریاد جو ہیں یہ اس لوگوں کے کان تک جائیں گے، اور یہ لوگ میرے خلاف بغاوت کریں گے، اور میری تلوار جو ہے ان سب کا ان کا گلا کاٹ دے گی، اور اس کا بھی خون جو ہے وہ آپ کے اور آپ کے بھائی کے سر ہوگا۔ تو اس کے بعد یزید نے کہا کہ یزید خدا کا خوف کرو، ڈرو، قیامت کے روز تیری ماں اپنے پیٹ پہ پیٹ پھاڑ کر کے پیٹے گی جس پیٹ سے تو پیدا ہوا تھا۔
کوئی شک نہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں نالے فریاد نہ کروں جو میں غم اور جو صدمے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو ہمیں ہمارے نانا کے پاس بھیج دے، مدینہ بھیج دے۔ تو یزید نے پھر فوراً فیصلہ کر لیا۔ حضرت ایک اہل بیت میں تھے حضرت بشیر، ان کی ذمہ داری لگائی، انہوں نے تاریخ یہ بتا دی کہ انہوں نے ہی حضرت حسین کے سر کو ادویہ لگا کے محفوظ کیا ہوا تھا، اور وہ ان کے ساتھ قافلے کو بھیج دیا گیا، اور محملیں ان پہ کالے پردے ڈال دیے گئے اور بٹھا دیا گیا۔ حضرت زین العابدین کو بیمار تھے، کمزور تھے، پکڑ کے جب بٹھانے لگے تو دیکھا ہے کہ یہودی جو تھا بکری کو پانی پلا رہا تھا، تو پوچھا بھی آپ پانی کیوں پلا رہے ہیں اسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اب میں نے ان کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے سے پہلے میرا عمل یہ ہے کہ میں ان کو خوب اچھی طرح چھیر کے پانی پلاتا ہوں۔ صحیح، اور امام زین العابدین نے یزید کے چہرے سے دیکھ کے کہا، اس نے کہا کہ ظالم، اس شہید کی طرف، تجھ سے تو شہید یہ کی، اس اچھا۔ یہودی کی طرف دیکھ، تو نے تو ہمیں پانی بھی نہیں پینے دیا، بہت شہید شکریہ کو سر، پانی نہیں پینے بہت شکریہ۔ تو یہ یزید کے بارے میں، یعنی آپ حضرت امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، مگر آپ سوچئے گا کہ ان کے جانے کے بعد بھی اس کا ظلم، اس کا اینگر کم نہیں ہوا۔ 2 مہینے تک کعبہ شریف کا محاصرہ رکھا۔ کعبہ شریف، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر پتھروں کا پتھراؤ کیا، کعبہ شریف کو اس دوران آگ لگی، کعبہ شریف مکمل طور پر جلا، اور ہجر اسود، دس واز دا ٹائم جس میں ہجر اسود جو تھا نا وہ بھی ٹوٹ گیا تھا، اور زخمی ہوا۔ ٹوٹ کے یہاں سے گرا تھا۔ تاریخ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ کون تھا؟ یزید تھا جس نے یہ کیا تھا۔ بہرحال پوری کی پوری تاریخ کو پڑھنے کے بعد کہ ہمارے اپنے اندر سے ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، سیڈ۔ بہت شکریہ سر آپ کا اس ساتھ شامل ہونے کا، آپ سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اٹس اے کمیونیکیشن، وی لرن فرام ایچ ادر۔ رابطے میں رہیے گا۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com، اور سمیع اللہ ملک صاحب کی تحریریں، آپ کے کالمز، آپ کے ٹیلی ویژن پروگرامز کے لیے bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے، ضرور تشریف لائیے گا۔ وی ڈیفینیٹلی نیڈ یور فیڈ بیک۔ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔